اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یونس آیت نمبر 59 60 61 تین آیت ہے. آیت نمبر 59 قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. تو سورہ یونس آیت نمبر 59 جو ہے اس میں اللہ کہتا قل یعنی کہو ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا کہو ان سے ارأیتم ما انزل اللہ، تو کیا تم نے غور و فکر کیا، دیکھا کہ جو اللہ نے اتارا ہے نازل کیا ہے لکم تمہارے لیے من رزق، جو رزق میں سے، تو رزق ہر طرح کا رزق ہوتا ہے، سسٹیننس. فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم اس میں سے کسی کو بنا دیتے ہو حلال اور حرام اور کسی کو بنا دیتے ہو حلال. یعنی اللہ ہے جو رزق اتارنے والا اور وہ ہے جو بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. لیکن تم کون ہوتے ہو یہ کرنے والے کہ تم اس میں سے بناتے ہو اپنی مرضی سے یہ حلال یہ حرام اور اس پہ پابندیاں لگاتے ہو. پھر تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے اس کو غور و فکر کیا جو اللہ نے نازل کیا، تم مطلب جو رزق میں سے تمہارے لیے، اور تم اس کو بناتے ہو حرام اور حلال. قل پھر اللہ کہتا کہو ان سے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے، پرمیشن دیا ہے، اذینہ ہاں، ام علی اللہ تفترون، اور یا پھر تم اللہ کے اوپر ایک جھوٹ ایک بہتان ایک یعنی تفترون افطرا ہے، افطرا گھڑ رہے ہو، یعنی اللہ کے اوپر ابھی تم ایک افطرا گھڑ رہے ہو، یعنی جھوٹ گھڑنا اپنی مرضی سے. Say, see you what things Allah has sent down to you for sustenance, yet you hold forbidden some things thereof, and some things lawful. Say, has Allah indeed permitted you, or do you forge things to attribute to Allah? اللہ نے اس میں کتنے کوشچن کیا ہے معلوم. آیت نمبر اس کی نوٹ ہے 1447. سسٹیننس رزق، اللہ نے جو کہا نا کہ اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا اتارا ہے رزق، تو سسٹیننس از ٹو بی ٹیکن ان بوتھ دا لٹرل اینڈ دا میٹافوریکل سینس. تم کو اس کو دونوں ہی معنی میں لینا پڑے گا، ایک تو اس کا بالکل ورڈ بائی ورڈ، اور دوسرا یہ کہ تمثیلی طور پر مثال کے طور پر بھی. ان دا لٹرل سینس what fine and varied things Allah has provided for us on land and in sea and air, in the vegetable, animal and mineral kingdoms. تو اللہ نے یعنی کہ اس کو اب تم اگر اس کو جیسے جو کہا گیا ہے لٹرل سینس میں، تو اس میں تم دیکھو کہ اللہ نے کیسی زبردست چیزیں، اور وہ بھی طرح طرح کی ویرائٹیز اتنی ساری کہ جو زمین پر، سمندر میں، ہواؤں میں، اور ہواؤں میں بھی تو اڑنے والی ہے نا سب، جو بھی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ نے جو بھی رکھا ہے جو کھاتے ہیں برڈز اور یہ سب، تو وہ بھی ہے ہواؤں میں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ویجیٹیبل جو ہے پورا، تو اس کے اندر ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں ہیں، اناج سے لے کے پھل میوے سبزیاں سبھی کچھ، جڑی بوٹی. پھر جانوروں میں سے اینیمل، اور پھر منرل کنگڈمز جو ہے کہ جو جس میں سے جو نکلتا ہے، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، معدنیات، دھات اور دھاتو اور یہ سب، تو وہ بھی تو ہے نا جیسے. تو یہ تمام چیزوں کے اندر سے اللہ نے ہم کو پرووائڈ کیا ہے رزق. یٹ نیرو مائنڈس put artificial barriers against their use.
تو جو تنگ نظر لوگ ہیں وہ لوگ اس کے آگے ایک روڑا ڈالتے ہیں، وہ بھی آرٹیفیشل ہے، جھوٹا ہے، نقلی ہے، تاکہ اس کے استعمال کے اندر ایک روڑا ڈال دو، تو لوگوں کو بتاؤ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو تم لوگوں کو اٹکا رہے ہو نا. مطلب in the metaphorical sense, what enchanting fields of knowledge and spiritual endeavor are provided in our individual and social lives. یعنی سوچو کہ اگر تمثیلی جو مطلب اگر اس سے لیں گے ہم مثالی طور پر، تو پھر یہ دیکھو کہ کس قدر یعنی کہ مطلب جیسے بولتے ہیں نا علم کے دائرے میں، یعنی علم کا دائرہ جو ہے وہ اس میں ہی دیکھ لو کہ کیسے کیسا نالج اور کس طرح سے دیا گیا، اور پھر روحانی جو ہے اس کی جد و جہد میں اللہ نے کبھی کسی ایک بندے کو بھی اور کبھی پورے کے پورے معاشرے کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، کہ روحانی طور پہ جس کو بھی اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا، کہ علم ہے، اس کی ترقی، اس میں ڈیولپمنٹ جو بھی، تو اللہ نے تو یہ سب چیزیں بھی عطا کیا ہے، سسٹیننس اور رزق تو سب یہی سب چیزیں بھی آ گئی نا. اینڈ ہو از ٹو سے دیٹ سم آر لافل اینڈ ادرس فاربڈن. تو کون ہے یعنی کہ جو یہ اس طرح سے بات کرے کہ بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ اور یہ کسی کے لیے بھی یہ کرنا مطلب وہ ہے ہی نہیں، سوٹیبل ہے ہی نہیں وہ کہ کوئی بندہ اس کو حرام اور حلال کرے. سپوزنگ they were so in special circumstances، یعنی کوئی خاص مطلب حالات ہیں جس کے اندر کوئی چیز کرنی پڑی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. It is not right to attribute artificial restrictions of that kind to Allah and falsely erect religious sanctions against them. یعنی کہ ایک تو یعنی کہ مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ خاص کوئی حالات ہو اس کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن ویسے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم جھوٹے مطلب کچھ بھی اللہ کا نام لے کے یا اسی طرح سے کچھ بھی اللہ کی طرف تم جڑو، یعنی کہ مطلب افترا کرو، جھوٹ گھڑو اور اللہ کے نام لے کے بولو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور اس کے اوپر پابندیاں لگاؤ. تو کیا ہے یہ دین کے اندر جو ایک الگ سے مطلب جیسے قاعدے قانون بنانا ہوا، یعنی کہ ایک الگ چیز تم مطلب اندر کھڑی کر رہے ہو اور وہ جھوٹ ہے. آیت نمبر 60 وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. وما ظن الذین، تو کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون جو افطرا کرتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب یعنی یہ افطرا کرتے ہیں جھوٹ کا کذبہ، تو اللہ کی طرف جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کا نام لے لے کے جھوٹ بولتے ہیں. یوم القیامت ان کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن جب ان سے جواب دہی ہوگی، اکاؤنٹنگ، تب ان کا کیا حال ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور اللہ تو یقیناً بہت ہی بڑے فضل والا ہے انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے اللہ بہت بڑا فضل رکھتا ہے. ولیکن اکثرہم، لیکن انسان لوگوں کی، انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ اس کی ناشکری ہے. لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتی اللہ کے اتنے سارے فضلوں کے بعد بھی. And what think those who forge lies against Allah on the day of judgment? Verily Allah is full of bounty to mankind, but most of them are ungrateful. اس کی دو نوٹس ہے 1448 اور 49. تو 1448 جو ہے people who lie in religion، تو لوگ جو دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں اور انوینٹ فالس گاڈس، اور یا تو پھر
تعمیر یا مطلب ایجاد کرتے ہیں جھوٹے خداؤں کی، معبودوں کی، اور فالس ورشپ یا جھوٹی بندگیاں ایجاد کرتے ہیں. ہیو دے اینی آئیڈیا آف دا ڈے آف ججمنٹ؟ ان کو کچھ اندازہ ہے قیامت کے دن کا، سزا اور جزا کے دن کا؟ when they will be called to account، جب ان کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا کہ چلو آؤ اب حساب کتاب دینے کے لیے. وہ کوئی آسان بات تو نہیں ہونے والی. and will have to answer for their deeds، تو جو بھی انہوں نے غلط اعمال کیے ہیں اس کے جواب دہی ہوگی، مانگا جائے گا، بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیوں کیا. اور جب ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اور وہ جھوٹ سچ کچھ بولنا چاہیں گے تو پھر وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو پھر جو عذاب بھی ملے گا وہ کوئی معمولی نہیں ہوگا. اور دوسری نوٹ جو ہے 1449، اللہ از موسٹ کائنڈ اینڈ گریشیس اینڈ جنرس ود ہز گفٹس آف آل کائنڈس مٹیریل اینڈ اسپرچل. اللہ جو ہے وہ بہت ہی سافٹ ہے، نرم ہے، بہت ہی فضل والا ہے، بہت ہی کریم ہے کہ وہ اپنے تمام گفٹ جو ہوتے ہیں ہر طرح کے، خواہ وہ اس مادی دنیا کا مٹیریل ہو یا پھر وہ روحانی گفٹ ہو، ہر چیز کو دینے میں اللہ فراخ، ایک دم فراخی کے ساتھ دیتا ہے. بٹ مین ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، انسان اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا. جب دنیاوی کوئی چیز ملتی ہے تو سوچتا ہے وہ اس کا کمال ہے، وہ اس نے بڑی چالاکی اور بڑی مطلب محنت مشقت سے کمایا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوتا ہے قارون کی طرح. بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں اس طرح سے کوئی بھی چیز دے، دماغ دے، دل دے، انٹیلیجنس دے، مٹیریل یا روحانی جو بھی چیز دے. اینڈ آر ungrateful in forgetting the giver، یعنی جو دینے والا ہے، یعنی giver یعنی اللہ، تو اس کی طرف ہی سب سے پہلے وہ ناشکری کرتا ہے کہ بھول جاتا ہے اس کا دینے والا کون ہے. وہ بھول جانا ہی تو سب سے بڑی تو ناشکری ہے، ungratefulness. And are ungrateful in forgetting the giver of all and setting up false objects of worship and false standards of pride. اور پھر کھڑے کر دیتا ہے جھوٹے معبود، جھوٹی بندگیوں کے ساتھ، اور ان کا جو گھمنڈ اور غرور جو ہوتا ہے اس کا جو مطلب سٹینڈرڈ ہے وہ بھی جھوٹ پہ ہے، جھوٹ پہ مبنی، یعنی جھوٹا ہے وہ. اب ہے آیت نمبر، اچھی لمبی آیت ہے، اور یہاں پر رکوع نمبر 7 سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 7، 7واں رکوع، اور آیت نمبر 61 جو کہ اچھی بڑی لمبی آیت ہے. وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكونوا في شأن، کہ آپ نہیں ہوتے کسی بھی چیز میں، مصروفیات میں، کسی بھی مطلب جو بھی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ مصروف یعنی ہوتے ہیں. وما تتلو منہ من قرآن، اور پھر آپ جو بھی قرآن کے حصے کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی قرآن کا حصہ، کوئی بھی اس کی آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو یعنی آپ نہیں ہوتے مصروف کسی چیز میں، یا آپ ہوتے ہیں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کبھی قرآن کے کسی حصے کی. ولا تعملون من عمل، تو جو بھی آپ مطلب ڈیڈز کر رہے ہوتے ہیں،
تعملون من عمل یعنی کہ اچھے عمل میں سے جو بھی. اب یہاں پر اللہ نے پہلے سنگولر فارم میں اللہ نے کہا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں ہوتے آپ مصروف مطلب کسی نہ کسی معاملات کسی چیز میں، یا پھر آپ نہیں ہوتے کہ آپ رات میں یا کسی وقت قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب سنگولر فارم ہے ایک سنگل، مگر یہاں پر اللہ نے پلورل فارم میں کہا یعنی کہ مسلمانوں کے لیے سب کے لیے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور نہیں کرتے ہو تم سب انسانوں میں سے سب میں سے جو بھی نہیں کرتے تم سب کوئی نہ کوئی ایسے اعمال جو اچھے ہیں. تعملون من عمل یعنی اچھے اعمال میں سے کوئی اعمال، اور وہ اعمال کرتے ہوئے تم کو مطلب تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی تم قربانی بھی دے رہے ہوتے ہو، تم محنت مشقت بھی کر رہے ہوتے ہو. الا کنا علیکم شہودا مگر ہم ہوتے ہیں اس پر گواہ. تو اللہ کہتا ہے کہ آپ جب مصروف ہوتے ہو کسی چیز میں یا آپ تلاوت کرتے ہو قرآن کا کوئی بھی حصہ، اور پھر اللہ نے سب لوگوں سے کہا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اچھے اعمال میں سے اس کو کرنے میں بڑے مگن ہوتے ہو. اذا تفیضون فیہ، تفیضون فیہ یعنی تم اس کو کرنے میں بہت انگراسڈ ہو، بہت ڈیپلی اور بہت ہی اندر تم کھو گئے اس کو کرتے ہوئے، یا پھر انسان بہت زیادہ اس میں لگا ہوتا ہے کرنے میں. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جب تم اچھے اعمال میں سے کوئی اعمال کرنے میں لگے ہوتے ہو تو اس پر ہم گواہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کسی نے دیکھا یا نہ دیکھا اس کی فکر نہیں کرو، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس پر گواہ ہیں کہ جب تم اس میں کام کو اس اچھے اعمال کو کرتے ہوئے تم اس میں بہت کھو گئے ہو، بہت ہی مطلب اندر گہرائی میں ایک دم گم ہو گئے ہو اور کرتے ہوئے تمہیں کوئی چیز کا ہوش نہیں ہے، لیکن اللہ تمہیں برابر اس میں گواہ ہے، دیکھ رہا ہے. کتنی بیوٹیفل آیت ہے یہ. وما يعزب اور ربک من مثقال ذرۃ اور نہیں کوئی بھی چیز یعنی چھپی ہوئی غائب نہیں ہے تمہارے رب سے. مثقال من مثقال ذرۃ، ذرۃ کا مطلب ہوتا ہے ذرہ، ذرہ کا مطلب ہے ایٹم. تو ایٹم جو ہے وہ اتنا ٹائنی سب سے ایک دم باریک شے ہے وہ، اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں چھپی ہوئی ہے کوئی بھی چیز تمہارے رب سے، خواہ وہ اتنی ذرے کے برابر ہو یعنی کہ ایٹم، اور فی الارض زمین میں بھی، اور ولا فی السماء اور آسمان میں بھی، یعنی آسمان ہو کہ زمین ہو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز تمہارے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پھر لیٹر آن جیسے کہ علم جب بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے ذرہ جو ہے ایٹم وہ سب سے چھوٹا، سب سے مطلب باریک شے ہے وہ، لیکن آج وہ ایٹم کو بھی سپلٹ کر کے اس کو بھی انٹو 2 کر دیا ہے. تو اللہ کے اس کلام کے اندر دیکھ لو اس وقت ہی جب یہ قرآن نازل ہوا تو اندر اللہ نے آیت میں کیا بولا ہے کہ ذرے کے برابر بھی زمین آسمان کے اندر کوئی بھی چیز تمہارے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا اصغر من ذالک چاہے وہ ایٹم سے چھوٹی ہو، پن سپلٹ کر دو چھوٹی، ولا اکبر اور یا پھر اس ذرے سے ایٹم سے تھوڑی بڑی یا اس سے اور بھی بڑی، لیکن اللہ فی کتاب مبین تو وہ ہے اللہ کی بہت ہی کلیئر مبین کتاب کے اندر. اور وہ مبین کتاب جو ہے وہ ہے اللہ کا علم قدیم، یعنی کہ جو اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ نے سب کچھ اس میں نوٹ ڈاؤن ہے، لوح محفوظ. تو وہ کتاب اللہ کی جو ہے اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، چاہے ایٹم سے چھوٹا اس سے بھی باریک کوئی شے یا اس سے تھوڑی بڑی، لیکن سب کچھ لکھا ہوا ہے. In whatever business thou may be and whatever portion thou may be reciting from the Quran and whatever deed you mankind may be doing,
We are witnesses thereof when you are deeply engrossed therein. Nor is hidden from the Lord so much as the weight of an atom on the earth or in heaven, and not the smallest and not the greatest of these things, but are recorded in a clear record. इसकी नोट है 1450. There is nothing that man can do, but Allah is a witness to it. इंसान कुछ भी करे, हर चीज के ऊपर अल्लाह गवाह है, अल्लाह खुद ही गवाह है. अल्लाह को किसी गवाह की, किसी वकील की जरूरत नहीं है. तो इंसान जो भी करे, अल्लाह खुद ही उसके ऊपर विटनेस है. वी मे बी डीपली एनग्रॉस्ड इन सम पर्टिकुलर थिंग, यानी हम कभी किसी चीज में बड़े गुम हो जाते, खो के कर रहे होते हैं. एंड फॉर द टाइम बीइंग वी क्वाइट अनकॉन्शियस ऑफ अदर थिंग्स. और फिर वक्ती तौर पर हम मतलब सब चीज के जो अतराफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब चीज को हमको होश नहीं होता उसका. बट अल्लाह's knowledge not only comprehends all things, मगर सोचो उस वक्त जो हम अपने कोई भी होश में नहीं होते और अपने उस चीज में करने में बड़े लगे हुए मगन है एकदम, लेकिन अल्लाह का इल्म जो है वो सब चीज को पूरा इहाते में लेता है, पूरा के पूरा अल्लाह के इल्म में वो तमाम चीज आती है. बट हैज ऑल थिंग्स एक्टिवली बिफोर इट. अल्लाह के सामने वो तमाम चीज बिल्कुल एक्टिवली, यानी सामने अल्लाह के वो तमाम चीज चल रही है और अल्लाह देख रहा है. नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम, उससे कुछ भी छुपा नहीं है. एंड हिज नॉलेज हैज अनदर क्वालिटी विच ह्यूमन नॉलेज हैज नॉट. अल्लाह का इल्म जो है उसके अंदर जो एक सिफत है वो इंसान के इल्म में नहीं है. ह्यूमन नॉलेज इज सब्जेक्ट टू टाइम एंड इज ऑब्लिटरेटेड बाय टाइम. इंसान का इल्म जो होता है वो वक्त के जैसा, जो भी वक्त पुराने जमाने का जो वक्त है उसके हिसाब से उनका इल्म था. फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया दौर और जमाने चेंज होते गए तो इल्म भी तो चेंज होता चला गया, लेकिन फिर पुराना इल्म जो है वो तो खत्म हो गया ना, वो रहा तो नहीं ना. Allah's knowledge is like a record and endures forever. अल्लाह का इल्म तो एक मतलब वो उसकी तरह है कि जैसे कि एक रिकॉर्ड की तरह है, एक रिकॉर्ड है वो जो कि हमेशा 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 के लिए. And his record has a further quality which human records have not. और अल्लाह का जो भी चीज का उसका अल्लाह की जो किताब है जिसमें सब कुछ नोट डाउन है, तो वो उसकी क्वालिटी इंसान के मतलब रिकॉर्ड के अंदर नहीं है. वो क्वालिटी, वो बात है ही नहीं, वो सिफतें ही नहीं है. The most permanent human record may be quite intelligible to those who make it, but may be ambiguous to others and may become unintelligible with the progress of time, as happens almost invariably to the most enduring inscriptions from very ancient times. तो यानी इंसान जो पत्थर पे तराश के जो इंस्क्रिप्शंस बनते हैं, टैबलेट्स बनती हैं जिसपे पत्थर पे तराश के बनाता है वो, ताकि ये परमानेंट रहे. ये जो भी बात इस पे लिखी हुई है इन टैबलेट्स पे, पत्थरों की तख्तियों पे, ये हमेशा के लिए रहे. और सोचो कि वो काफी मतलब उसके अंदर बहुत ही सब सही ऐसी बातें होती है जो बहुत अक्लमंदी की भी होती है. यानी ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफियों की बातें नहीं है कि जो इंसान की समझ में भी ना आए, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आती जो उस वक्त के लोग थे. बाद में आने वाले बहुत जमानों के बाद जब कोई आते फिर वो पूरा
ایکسکیویٹ کر کے اور پھر اندر زمین کے اندر سے کھود کام کر کے جب نکالتے ان کو اور بولتے ارے فلاں نے ایک تختی نکلی ہے اور یہ فلانا ایسا ایجپٹ کے اندر سے وہ فلاں اس کے ٹوم میں سے یہ نکلا اور وہ نکلا. لیکن سوچو کہ وہ چیزیں جو ہوتی ہے جو اس کی لینگویج اگر کسی کو بھی نہیں معلوم ہے تو جو لوگ بعد میں اس کو نکال رہے ہوتے ہیں اس کے لیے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہوا ہے, اس میں ہے کیا, بات کیا لکھی ہوئی ہے. اس کو جاننے کی کتنی انسان کے اندر کتنی وہ رہتی ہے, اینشیسنس رہتی ہے, اتسکتا کہ وہ پرانے اینشنٹ پرانے وقت کا ہے. لیکن کیا وہ مطلب بعد کا آنے والا انسان جو ہے وہ کتنی ایسی لینگویجز ہے دنیا کی جو ختم ہو چکی ہے, جو جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے, تو اب اس کی لکھائی میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی تو کیسے ابھی کا انسان اس کو پڑھ سکے گا اور سمجھے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا. بٹ ان Allah's record اور نالج دیر از نو ایمبیگوٹی. اللہ کا جو ریکارڈ ہے, جو درج کیا ہے اس نے پورا, اور اس کا جو علم ہے اس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ ارے یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے, پتہ نہیں اللہ نے اس میں کیا لکھا تھا اور کیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیش کے لیے, فار اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اور پلیس اور سرکمسٹانسز, کیونکہ وہ نہ تو وقت کی پابندی, نہ جگہ کی پابندی, نہ حالات کی پابندی اس پہ. انسان کا تو ایسا ہے کہ بھئی وہ فلاں وقت پہ فلاں کون سے بادشاہ کا ٹائم تھا اور وہ اس وقت کی کوئی تختیاں نکلی کوئی چیز, اور یا تو پھر وہ جگہ ہے جو ایسی جگہ ہے جہاں کی کوئی لینگویج کوئی جانتا نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے, اور یا تو پھر وہ کچھ ایسے حالات میں سے نکلا جو. تو اس طرح سے لوگوں کو آج کے وہ نہیں پتا چل سکتا. لیکن اللہ کے ریکارڈ میں یہ بات نہیں ہے, اللہ کے اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے, ایمبیگوٹی ہے. اور نہ ہی وہ وقت کا پابند, نہ حالات, نہ جگہ, کسی کا بھی پابند نہیں. اللہ کا علم. دس از دا فورس آف مبین, یعنی کلیئر. مبین کا مطلب ہے کلیئر, بالکل صاف ستھرا. وہ اس کا معنی ہے یہاں پر. دس از دا فورس آف مبین, کلیئر, ہیئر. تو یعنی یہاں پر جو مبین ورڈ آیا ہے وہ یہ ہے. اور پھر اس کی اور کوئی نوٹ تو نہیں ہے نا, بس یہی ہے.